بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک باپ کی بیٹی سے محبت اور ایک بیٹی کی باپ سے محبت یا پیار، اس کو اگر آپ کہیں کہ آپ الفاظ میں بیان کر لیں، وہ الفاظ میں بیان کرنا اس کو ناممکن ہے، پاسبل نہیں ہے۔ اس کے لیے الفاظ کم پڑ سکتے ہیں۔ ایک باپ کی بے لوث محبت ہوتی ہے اپنے بچوں کے ساتھ، اور خاص طور پہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ۔ تو آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، دعا زہرا جو گھر سے گئی، جس طرح بھی گئی، ہم اس کے اوپر بحث نہیں ابھی کریں گے۔ وہ گھر سے چلی گئی اور اس نے اپنی مرضی سے شادی کر لی۔ اسی کو عرفان صدیقی صاحب ایک بہت بڑے مشہور رائٹر ہیں، انہوں نے دعا زہرا کے والدین کی طرف سے دعا زہرا کے نام ایک خط لکھا ہے، اور جس میں والدین کے یا خاص طور پہ باپ کی جو محبت ہوتی ہے بیٹی کے ساتھ، جو انسیت ہوتی ہے، اس کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ وہ خط آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ سب خط آپ کو جو ہے وہ میں پورے کا پورا ورڈ ٹو ورڈ سناتا ہوں کہ اس خط میں کس طرح جو ہے وہ ماں باپ کی یا والدین کی اپنی بیٹی سے جو محبت ہے اس کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو وہ خط کیا ہے، اس میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ اب آپ کو سناتے ہیں۔ پیاری بیٹی دعا زہرا، جہاں رہو خوش رہو۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری پیدائش پر ہم نے اپنے محدود وسائل کے باوجود کس قدر خوشیاں منائی تھیں، خاندان اور محلے بھر میں مٹھائیاں تقسیم کی تھیں۔ تمہارا نام بھی بہت سوچ سمجھ کر حضرت فاطمہ الزہرا کے نام کی مماثلت سے دعا زہرا رکھا تھا۔ تمہیں کوئی تکلیف نہ ہو اس لیے کئی راتیں جاگ کر گزاری ہم نے۔ تمہاری خواہشات کو تمہارے اظہار سے پہلے پورا کرنے کی کوشش کی، اور تمہیں زمانے کی گردشوں سے بچانے کے لیے ہر ممکن جتن کیے، اور تمہیں گھر میں ہر وہ سہولت فراہم کرنے کی کوشش کی جو میری محدود آمدنی کے ذریعے پوری ہو سکتی تھی۔ تم کچھ بڑی ہوئی تو تمہیں علاقے کے بہترین اسکول میں داخل کروایا۔ کبھی اکیلا تمہیں اسکول جانے نہیں دیا کہ تمہیں کہیں تمہیں رستے میں کسی پریشانی کا کسی پریشانی کا شکار نہ ہو جاؤ۔ ہمیشہ پروردگار سے یہی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب اچھے کرے اور تمہیں زمانے کی گردشوں سے بچائے۔ ہمارے پاس گزارے گئے ان 15 سالوں میں تم نے بھی مجھے کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دیا، لیکن گزشتہ چند ماہ سے جس پریشانی اور اذیت کا شکار ہم ماں باپ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی ماں باپ کو ایسی اذیت اور پریشانی نہ دکھائے۔ بیٹی دعا، تم شاید میرا خط پڑھ کر یہی کہو گی کہ جو ہم نے تمہارے لیے کیا وہ تو ہر ماں باپ اپنی بیٹی کے لیے کرتے ہیں۔ بالکل بیٹا، تمہاری بات بجا ہے، لیکن ہمیں افسوس اور تکلیف اس بات کی ہے جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے۔ انسان ایسا کوئی بھی 15 سال کی بیٹی اپنے ماں باپ سے نہیں کرتی۔ ہمیں یقین ہے کہ تم نے جو کچھ بھی کیا یا جو کچھ کروایا گیا بحالت مجبوری ہوا ہوگا، کیونکہ ہمیں اور تمہیں معلوم ہے کہ تمہیں گھر سے باہر نکل کر سودا خریدنا بھی نہیں آتا۔ تمہیں تو پیسوں کے بدلے خریداری کا طریقہ بھی نہیں معلوم، کیونکہ آج تک ہم نے تمہیں خریداری کے لیے محلے کی دکان تک نہیں بھیجا۔ شاپنگ کے لیے بھی ہمیشہ ساتھ ہی لے کر گئے ہیں، تو پھر کیسے تم اکیلے لاہور تک جا سکتی ہو؟ ایک 15 سال کی بچی جس نے آج تک محلہ پورا نہیں دیکھا، جو طارق روڈ نہیں جا سکتی، وہ کس طرح گھر والوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر کراچی سے براستہ ٹیکسی اکیلے لاہور پہنچ سکتی ہے؟ بیٹی، کیا چند دنوں کی انٹرنیٹ پر ہوئی دوستی ماں باپ جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، جنہوں نے تکالیف اٹھا کر آپ کو بڑا کیا، جنہوں نے آپ کو 15 برس دنیا کی مشکلات سے اپنے پروں میں چھپا کر محفوظ رکھا، یہ چند دنوں کی انٹرنیٹ کی دوستی ہماری تمام قربانیوں سے افضل ہو چکی؟ کیا تمہیں ایک پل کے لیے بھی خیال نہ آیا
کہ تمہارے ماں باپ جس نے تمہیں محلے کی دکان تک نہیں بھیجا، اس کی جوان بیٹی گھر سے غائب ہو جائے تو اس پر کیا بیتی ہوگی؟ تمہارا باپ جس کی جوان بیٹی گھر میں بنا بتائے اغوا کر لے جائے، اس باپ پر کیا بیتی ہوگی؟ کیا تمہیں اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے ماں باپ تمہاری گمشدگی پر کسی وقت بھی دل کا دورہ پڑنے سے رخصت ہو سکتے ہیں؟ بیٹی دعا، کیا تمہیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جس معاشرے میں ایک گھر سے جوان بیٹی اغوا ہو جائے، اس معاشرے میں ماں باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے؟ بیٹی دعا، مجھے معلوم ہے کہ تم ابھی بہت چھوٹی ہو، تمہیں دنیا کے سرد گرم کا اندازہ نہیں، تمہیں ہماری پریشانیوں کا علم ہونے کے باوجود اس کی حساسیت کا اندازہ نہیں ہوگا۔ بیٹی دعا، مجھے اس وقت بھی بہت تکلیف ہوئی جب تم نے عدالت میں ملاقات کے موقع پر میرے ساتھ جانے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن نہ جانے وہ کون سی طاقتیں ہیں جو ایک بیٹی کو ماں باپ کے ساتھ جانے سے روکتی رہیں۔ بیٹی، اب بھی وقت ہے، تمہیں اپنی غلطی اور ماں باپ کی مظلومیت کا احساس کرتے ہوئے واپس آ جانا چاہیے، کیونکہ بیٹی تم صرف میری بیٹی دعا زہرا نہیں ہو، بلکہ تم پوری قوم کی بیٹی ہو، اور قوم کی بیٹیاں گھروں سے یوں نہیں جایا کرتی۔ پھر اگر سوشل میڈیا نے تمہیں قوم کی بیٹیوں کے لیے رول ماڈل بنا دیا تو یاد رکھنا، ہر گھر کی دعائیں گھروں سے فرار ہونا شروع ہو جائیں گی اور معاشرہ تباہی کا شکار ہو جائے گا۔ بیٹی دعا، تمہارے والدین اس وقت شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ امید ہے ان کی تکلیف کا احساس کر کے تم ایسا فیصلہ کرو گی جس سے پورے معاشرے کی اصلاح ہو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے اور سیدھا راستہ دکھائے۔ والسلام، تمہارے والدین۔ تو یہ ساری کی ساری صورتحال ہے جناب، ایک باپ کی اپنی بیٹی سے محبت، بے لوث محبت۔ جو بیٹیوں والے ہیں وہ تو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا پیار، کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے باپ اور بیٹی کا، خاص طور پہ۔ تو لیکن اس کیس میں، دعا زہرا کے کیس میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اس کو انویسٹیگیٹ ہونے کی ضرورت ہے۔ جب تک انویسٹیگیٹ یہ معاملہ نہیں ہوتا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دعا زہرا گھر سے بھاگی ہے۔ دعا زہرا کے معاملے میں بہت زیادہ تحقیقات ہونے کی ضرورت ہے، یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں لگتا، لیکن اور سینکڑوں بیٹیاں گھروں سے جا رہی ہیں، گھروں سے جا کے بھاگ کے شادی کر لیتی ہیں۔ لیکن اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ ماں باپ کا کردار ہے۔ ماں باپ کو اپنا جو کردار ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے ادا کرنا ہوگا۔ بیٹیاں ابھی چھوٹی ہوتی ہیں، ناسمجھ ہوتی ہیں، وہ میچور نہیں ہوتی، ان کو سمجھانا ہوگا، ان کو قائل کرنا ہوگا، ان کے ساتھ ایسے جو ہے وہ تعلق رکھنا ہوگا کہ وہ بچیاں اپنے پیرنٹس کے ساتھ بات شیئر کر سکیں۔ کہیں نہ کہیں پیرنٹس اس میں لیگ کرتے ہیں تاکہ اس طرح کے واقعات کو روکا جا سکے۔ لیکن بیٹیوں کے ساتھ جو محبت ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔